راستوں پر نشانیاں وہی لوگ چھوڑتے ہیں جنہیں پیچھے رہ جانے والوں سے ملنے کی خواہش ہوتی ہے۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہوتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے۔ باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی۔ غلام بنا کر بیچ دیا مگر خدا نے بادشاہ بنا دیا۔ اس لیے لوگوں کی چاہت سے تم پریشان مت ہو، کیونکہ اللہ کے فیصلے اور چاہت سب پہ بھاری ہوتی ہے۔ وہ دھاگا جسے بار بار کاٹا اور جوڑا جائے وہ دھاگا نہیں رہتا، بلکہ گانٹھوں کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح رشتوں میں احتیاط کریں، ورنہ بار بار کاٹے اور جوڑے جانے سے رشتے بھی صرف نام کے رہ جائیں گے۔ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت کو زوال ہے۔ رب سونے کی محبت کے علاوہ دنیا کی کوئی محبت سچی نہیں ہے، اور رب اصلیت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر محبت کی۔ پھر وہ سب کچھ دکھا کر آدمی سے کہتا ہے، اب بتا تیرا میرے سوا اور ہے ہی کون؟ آپ کا ریسپانس آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ منفی لوگوں اور چیزوں کے متعلق رسپانس دینا جتنا کم کرتے جائیں گے آپ اتنا ہی پرسکون محسوس کریں گے۔ تم سزا اور جزا کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کریں۔ تمہیں کیا پتہ کون گناہ گار ہے اور کون بے گناہ، کیونکہ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے، اور یہ اختیار بھی اسی کے پاس رہنے دیں، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ توبہ کا برتن چاہے کتنی بار ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے، اس ٹوٹے ہوئے برتن کو اس خدا کے پاس لے جایا کریں۔ وہ خدا جبار بھی تو ہے، وہ اسے دوبارہ بنا دے گا۔ خوشی کے 5 اصول ہیں۔ نفرت کرنے والے مت بنیں، فضول فکریں مت پالیں، سادگی اپنائیں، زیادہ دینے والے بنیں اور توقعات کم سے کم رکھیں۔ مخلص لوگوں کو ڈھونڈیے، کیونکہ مطلبی لوگ تو خود آپ کو ڈھونڈ لیں گے۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور تلخ ہوتا ہے، مگر اس کی سمجھائی ہوئی بات ساری عمر کے لیے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ نفس وہ کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ خدا جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا ادب سیکھ لیا جائے۔ اپنا راستہ وہاں سے بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی
آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے۔